أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحكيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج 27 رجب المرجب 1443 ہجری اور پیر کا دن اور مگر کی رات اللہ کے پاک گھر میں ہم سب بیٹھے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس دن کو ہم بطور اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کا ورد آپس میں مل جل کر بیٹھ کر کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری انسانیت کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ اگر کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور پھر اس کے بعد وہ جو بھی چاہیں کریں ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں، بلکہ ہم انہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے اور آزماتے رہیں گے انہیں دنیا کے ہر طرح کی مصیبتوں میں، آزمائشوں میں اور ہر طرح کی آنے والی آفات و بلیات میں. اور وہ لوگ کامیابی اور کامرانی سے ہی سرفراز ہوں گے جو ہمارے دین پر استقامت کے ساتھ چلیں گے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری امت مسلمہ کے اندر اور جب تک وقت گزرتا جائے گا اس کے اندر طرح طرح کے خرافات پیدا ہوتے چلے جائیں گے. تو اس امر کی ضرورت کے پیش نظر ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی آپ کو سما کی محبت کے لیے اور آپس میں پیار محبت کے فروغ کے لیے ہم ایک مختصر سا ایک پروگرام رکھیں درس قرآن کے نام سے، تاکہ ہماری بالخصوص ایک سٹی کی کالونی کے افراد عام ہو یا خاص ہو وہ ایک قرآن مجید کے فہم سے اور مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے اپنے دل کو حقیقت کی طرف لا سکیں. چونکہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی فرض منصبی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا وقت ایسا ہے کہ ہر لیڈر کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے اور طرح طرح کے بیچارے غریب و نادار لوگوں کو استعمال کر کے دنیا کے مفادات کے لیے اپنے نعرے لگواتے ہیں اور ہر شخص ایسے کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم صرف ایک ہی ذات کا نعرہ لگائیں جو کہتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم اسی ذات کا نعرہ کیوں نہ لگائیں کہ جس نے پوری کائنات کو ماضی وجود میں لایا، اس پوری کائنات کو وجود بخشا اور پھر اس کے بعد جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے بھیجا جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی زندگی ایسی ہے کہ آپ اگر اس کا مطالعہ کریں کہ جس ذات کو عبادت کے لیے ہر نبی دنیا میں آیا، جس ذات کو دیکھنے کے لیے ہر نبی نے چاہت کی، جس ذات کے مدعات کے لیے ہر نبی نے سوچا، ہر رسول نے سوچا کہ مولا تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن مجید 9 سپارے کی آیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ انی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا رب ارنی کیف تحیی الموتی،
مولا تو ہمیں دکھا تو مردوں کو کیسے جلا بخشتا ہے، تو اس مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، نبی ہے، خلیل اللہ ہے، اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ مولا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ چونکہ ہر نبی کیا کرتا تھا، اللہ کی ذات کے اندر اور اللہ کے دین کے لیے اللہ کی محبوب کو ٹٹولتا تھا، چیک کرتا تھا کہ میں آیا اس دنیا میں آیا ہوں تو میں اپنے مقصد کو پانے میں کتنا قریب تک پہنچوں۔ لہذا آج کا ہمارا مسلمان اتنا دور چلا گیا ہے کہ دین سے بہت زیادہ دور ہے، حتیٰ ہم نمازی بھی اتنی سستی قائدی کے ساتھ پڑھتے ہیں جس کی بنا پر ہم صرف اپنے آپ کو ایک نام نہاد مسلمان کہہ سکتے ہیں، ورنہ حقیقت سے ہم کتنے دور ہیں۔ اسی آیت پر میں آتا ہوں، صرف 25 منٹ کی گفتگو ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پوری روح زمین کے اندر ایک ہی اعلان فرمایا، انا محمد رسول اللہ، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ جملہ ایسا ہے جو شرک کی نفی کرتا ہے۔ لفظ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کا رسول ہوں، لفظ عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں، یہ تمام تر لوگوں کو صرف ایک ہی بات بتاتا ہے کہ لوگوں دنیا میں جو بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشا ان کو چھوڑو، دنیا میں جو بھی تم آگ کی پرستش کرتے ہو اس کو چھوڑو، دنیا کے جو بھی اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو غلام بناتے ہو ان کو چھوڑو، اپنے مفادات کے لیے لوگوں سے دشمنیاں کرتے ہو سب کو چھوڑو، بس صرف ایک اللہ کو پوجتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سب نے ہر طرح کی اپنی عقلوں کو جانچا، عقلوں سے کام لیا، ہر ایک نے کہا ہمارے جیسا شخص ہمارے اندر رہا، ہماری طرح کھایا پیا، اس کے باوجود ہمیں درس دیتا ہے۔ لوگوں نے اس طرح کے الفاظات جب کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے اتنا ستایا اور یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرے جو ہم نہیں کر سکتے، اور طرح طرح کی ایسی باتیں لائے جو کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ النجم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تابندہ ستارے کی جب وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی کی طرف آتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، لوگوں یہ اللہ کا محبوب بندہ جو ہے یہ نہ بھٹکا ہے نہ اپنے پاس سے کوئی باتیں کرتا ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، لوگوں یہ تو گفتگو وہی کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ خدا جو بھی اپنی طرف سے وحی فرماتا ہے یہ اسی وحی کی بنیاد پر گفتگو کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لوگوں یہ وہی بات کرتا ہے جو اس پر جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، اور میں وہی بھیجتا ہوں جو جبریل امین کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ جب آیات مبارکہ تقریباً 10 آیتیں سورۃ النجم کی ایسی ہیں جو ہر ایک کافر کو قیامت کی صبح تک یہ بات سکھلاتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اگر سی بھی گستاخی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی وقت جواب عنایت فرمائے گا، اور یہ آیت مبارکہ اس کی گواہ۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو معراج کروائی، چونکہ یہ معراج کی آیت گواہ ہے، اب یاد رکھیے گا معراج کے حوالے سے ہمارے اسلاف میں بہت زیادہ آپس میں اختلاف رہا ہے۔ وہ اختلاف آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، دنیا بڑی وسیع ہے اور دنیا نے ہمیں ہر چیز اپنے ہاتھ میں مہیا کر دی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی بات کو سن کر اس کے در پہ نہ ہو جائے، بلکہ خود سے بھی اپنی ذات کو بھی ٹٹولے اور اپنی ذات سے بھی سوچے کہ آیا میں حقیقت کا ترجمان ہوں یا کیا کرتا ہوں، لیکن ہمیں واقعات کو پڑھنے کے بعد اس کی حقیقت تک پہنچنا ہے۔ آیا یہ معراج کا واقعہ جتنا بھی طویل ہے جو بخاری اور مسلم شریف کے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کی 11 سال مکہ المکرمہ کی وادی سے مسجد اقصی کا سفر کروایا، پھر آسمان دنیا تک آپ کو سفر کروایا۔ یہ سارا سفر کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے اس مقصد کو دیکھنا ہے۔ اس مقصد کے اندر ہر ایک بات یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور رسول کو دنیا میں بھیجتا تو لوگ اس کا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر عذاب مبتلا کرتا ہے۔ آپ سورۃ الشعراء کی آیتیں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پہلے قوموں کا نام لیا، کذبت ثمود للمرسلین، کذبت عاد للمرسلین، کذبت قوم لوط للمرسلین، قوم لوط نے رسول کو جھٹلایا، قوم عاد نے رسول کو جھٹلایا، قوم نوح نے رسول کو جھٹلایا، قوم شعیب نے رسول کو جھٹلایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت کا ذکر کیا، قوم شعیب پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، قوم لوط پر زمین کو پلٹ دیا، دنیا سے رزق و نابود پاک کر دیا، قوم موسیٰ کو بندر کی شکل عطا کر دی،
قوم شعیب کو اردن کی وادی کے اندر طرح طرح کے عذاب مبتلا کرا کے دنیا سے نست و نابود کر دیا، لیکن آج اس قوم کے اندر ہر طرح کی برائیاں ہیں۔ قوم شعیب والی برائیاں بھی موجود ہے، فضل کے اندر کمی کرنا، کسی کو اگر گھر دینا ہے، کوئی چیز دینی ہے تو کوشش کرے گا کہ اپنے پاس کم یعنی اتنا حسد رکھے کہ دوسرے شخص کو زیادہ دے سکوں اور اس سے پیسے زیادہ کما سکوں، اور کوئی شخص کسی سے جائیداد کے بارے میں کوئی کرتا ہے تو اپنی طرف زیادہ بٹورنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی شخص کسی بھی طبقے کا ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ مال کو جمع کرنے کے لیے، چونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے لو کان لابن آدم مواد من مال لبتغى مواد ثالثہ، ابن آدم کے پاس دو باتیں مال کی ہو تو تیسری بات کو تلاش کرے گا، پھر فرمایا لا تملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ یہ دنیا کا مال کبھی نہیں بھرتا سوائے قبر کی مٹی بنے گی۔ یہ کتنا پیارا اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو قوم کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر معراج کیا، اس معراج کے اندر کتنے تابندہ ستاروں کی مانند قومیں رسول کے لیے، اللہ کی رسول کی امت کے لیے کتنی زیادہ رونائیت ہے، کتنی زیادہ درخشاں بات ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ جب آپ نے سفر معراج شروع کیا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم پہنچے بعثت بنا الی السبعۃ السابعۃ، جب ہم سابعۃ کے مقام پر پہنچے یعنی 7ویں آسمان پر پہنچے، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے جس کا نام ہے بیت المعمور۔ جب وہاں پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، السلام علیکہ یا اول یا آخر، سلام آپ پر کہ آپ سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ارشاد فرمایا۔ اس سے کیا بولا گیا؟ ہمیں صرف اپنے لیے نتیجہ حاصل کرنا ہے، ہم جہاں پر بھی جائیں ہمیں سب سے پہلے سلام کرنا ہے۔ یہ سلام امت مسلمہ کا، امت محمدی کا طریقہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سلام کی بہت زیادہ قلت ہوتی جا رہی ہے، ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کی طرف غریب ہو یا امیر ہو ہمیں سب کو سلام کرنا ہے، یہ ایک نبی کی سنت ہے اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس لیے بلایا ہے، چونکہ وہ جانتے تھے لیکن سننا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج پر بلایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے ہمارا سفر سدرۃ المنتہا ہوگا۔ سدرۃ المنتہا یہ یاد رکھیے گا، یہ بخاری شریف میں بھی آیا ہے اور قرآن مجید میں یہ کئی مرتبہ آیا ہے۔ سدرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ درخت ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پر کسی منظر کو نہلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے پتوں کو، اور یہ سدرہ الفاظ جو ہے قرآن مجید میں بیشتر مرتبہ آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا تک میں نے اپنے رسول کو حضرت جبریل علیہ تک بھیجا اور فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ پھر فرمایا علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى۔ یہ یہاں تک کہ پوری جو آیت مبارکہ ہے یہ اس پورے واقعے کو کوٹ کرتی ہیں، لیکن انتشار ضمیر کی بنیاد پر بندہ تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ ضمیر ہمیں کبھی یوں لگتا ہے کہ یہ ضمیر جبریل کی طرف لوٹ رہی ہے، کبھی لگتا ہے کہ یہ جبریل اللہ کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس وجہ سے مفسرین اور مترجمین جنہوں نے ترجمہ کیا وہ حد سے زیادہ اس بات میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، لیکن امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ مشہور محدث گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیری کے درخت کے قریب لایا، یعنی سدرہ کا مطلب بیری کا درخت، اس کے متعلق فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے بیری کے درخت کو دیکھا، سدرہ کو، کہ اس کے جو پتے تھے یہ ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، ہاتھی کے جتنے بڑے کان ہوتے ہیں اس کے کانوں کی مانند اس کے پتے تھے، اور پھر فرمایا کہ بڑے بڑے جو مٹکے ہوتے ہیں مٹی کے اس کی مانند اس کے پھل تھے۔ پھر فرمایا فغشا ما یغشا فبأي آلاء ربک تتمارى، جو کہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہاں پر اپنے نور کی ایسی تجلی فرمائی کہ پورے عرش سے لے کر فرش تک اور وہ پوری جگہ تھی، وہاں پر ایک ایسی کیفیت چھا گئی کہ بالکل نورانیت ہی نورانیت نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں قرآن مجید فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، نہ دل نے جھٹلایا، نہ آنکھ دیکھنے سے اور بھی تنگ ہوئی اور نہ آنکھیں چندیائی۔ یعنی کہ کبھی بندہ نئی چیز دیکھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے حقیقت ہو، آنکھ دیکھتی ہے تو آنکھ سمجھ پاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا لگتا ہے، چونکہ بندے کا دل تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارون علی ما یرى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو دکھایا اس سے نہ ان کا دل نے جھٹلایا نہ ان کی آنکھ چندیائی۔ پھر فرمایا آگے ثم دنا فتدلى، یہاں سے وہ قربت خاص تھی کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے جبریل امی کا جو سفر عرب ہوتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس مقام کو پاتے ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا تھا۔ اور اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کوئی نبی کوئی رسول نہیں پہنچ سکتا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں فرشتوں کا آخری مقام ہے، یہاں جنت اور دوزخ کا معاملہ اسی جگہ پر ہوگا۔ یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر کسی کو بھی توفیق نہیں دی سوائے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں۔ اس نبی نے جو ہمارے لیے مانگا، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دکھایا، چونکہ ہم اتنا کہیں گے جو دکھایا، خواہ اپنی ذات کا دیدار کروایا ہو، خواہ پوری کائنات کا دیدار کروایا ہو، جنت کا دیدار کروایا ہو، فرشتے حضرت جبریل علیہ کو اصل صورت میں دیکھا ہو، چونکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ نے جبریل علیہ کو وہاں پر اپنی اصل صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے اور ان 600 پروں میں سے 2 پروں کو جب کھولا تو ایسے لگے کہ کائنات کے شرق و غرب میں صرف جبریل کے پر ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہوتی ہے کہ جو انسان سمجھ نہیں پاتا۔ اگر ہم اس کو اپنی عقل کی کسوٹی پر تولیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی بھی بات کو عقل سے نہیں جانچنا۔ ہم کہیں گے مولا اگر تو اپنے نبی کو عرش سے لے کر فرش تک یا زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک ایک لمحے میں بھی لے جائے نا، یہ تیرے لیے بعید نہیں، ہماری عقلوں کے لیے بعید ہے۔ ہم سوچنے میں ہم تو اتنے حقیر سے حقیر ہیں، ہماری عقلیں تو چیوٹیوں سے بھی کم ہیں، ہم تو اس رب کی بندگی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، کہاں ہم اس رات کے بارے میں سوچیں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ گواہ ہے، جو کہ ایک اور آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہاں دیکھیں 2 مسجدوں کا ذکر آیا، مسجد حرام، مسجد اقصی۔ کائنات کے اندر کوئی چیز کوئی مسجد عبادت کے لیے نہ تھی، صرف یہ 2 مسجدیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد جو ہے اسلام کی عام شعائر ہے، عام نشانی ہے، جن کو آباد کرنا ہر مومن کا فریضہ ہے۔ آپ کا بھی فرض ہے، میرا بھی فرض ہے، ان مسجدوں کو آباد کریں۔ آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں اپنی نماز کو اس مسجد میں لائیں، کوشش کریں اس مسجد کو آباد کریں۔ ہم رہیں نہ رہیں، آپ رہیں نہ رہیں، آنے والی نسلیں تبھی تابندہ اور زندہ رہیں گی دین پر جب آپ ان کو اس طریقے پر لائیں گے۔ آج اگر میں یا آپ میں سے کوئی شخص اپنے بچوں کو نہ بتائے گا تو آپ کے بچے تو لوگوں کے نعرے لگائیں گے، ان دنیا داروں کے نعرے لگائیں گے، ان قوموں کے نعرے لگائیں گے، وطن پرستی کے نعرے لگائیں گے، قوم پرستی کے نعرے لگائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بات کو کرے گا۔ آج بچوں کو اپنے بارے میں پتا ہے کہ میں نے اپنی حقیقت کیا ہے، میں نے اپنی بات بنانی ہے، وطن کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، وہ سب پتا ہوگا، لیکن دین کے لیے کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ دین کے لیے اصل اللہ کے رسول نے جو زمین سے لے کر آسمانوں تک جو سیر کی، جو آپ کو جنت دکھلائی گئی، تو آپ نے کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری پوری امت اس جنت میں جائے۔ اللہ کا نبی وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، اور پھر جنت کی سیر کروائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے پناہ مانگی، مولا میں پناہ مانگتا ہوں اور پوری امت کے لیے بھی مجھے پناہ عطا کروا کہ ہم اس جنت کو جہنم کو دیکھ بھی نہ سکے اور ہم سب کے مقدر میں جنت ہی کو لے گئے۔ تو وہاں سے آپ نے دیکھا کچھ عورتوں کے جہنم کے اندر کچھ عورتوں کی زبان کو آگ کی کیچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی سے پوچھا کہ کون عورتیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امی نے بتایا کہ وہ عورتیں ہیں جو دوسروں کی چغلخوریاں کرتی ہیں اور شور کی نافرمانیاں کرتی ہیں۔ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اس کے متعلق نیچے اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جس عورت نے ایک رات بھی اپنی شوہر کی نافرمانی کے لیے گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر کے جہنم کو حرام کر دیا۔ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے۔ آج عورتوں کو کوئی یہ بات نہیں بتاتا۔ آج عورتیں تو اتنی زیادہ آوارہ ہو گئی ہیں کہ وہ اپنا جسم اپنی مرضی کی
بنیاد پر نعرے لگوانے کی. جس قرآن اور جس حدیث نے ہمیں یہ کہا ہے کہ عورت کا کام ہے خدا کے بعد جس کی اطاعت کرنا وہ اس کا شوہر ہے. اور اللہ کے نبی نے وہاں معراج کی رات میں اسکول کو دیکھا. پھر دوسرے طبقے کو دیکھا جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ لوگوں کے جب سواریاں گزرتی ہیں بڑے بڑے خچر گزرتے ہیں اونٹ گزرتے ہیں تو ان کے پیٹوں اوپر سے گزرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود خوری کرتے تھے, لوگوں کے مال حرام طریقے سے مال کماتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں. پھر تیسرے طبقے کو دیکھا گیا کہ فرشتے ان کے سر پر ہتھوڑے مارتے ہیں, وہ زمین کے آخری طبقے میں چلے جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر دوبارہ ان کو مارتے ہیں. پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے اپنی بندگی کے لیے چنا تھا, لیکن یہ لوگوں کے لیے لوگوں کو دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو یہ سزا دی. آپ کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ معاف کریں کہ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے سب کرتے ہیں. سب آپ دیکھیے گا, اس کو میں ڈروا دیتا ہوں آپ کو, آپ کسی شادی حال میں چلے جائیں کتنے خوبصورت حسین و جمیل سجایا ہوگا. صرف آپ اس لمحے سوچے کیا ہم دنیا سے جانا نہیں ہے, ہم اس مال کو بطور حساب کے کتنا خرچ کرتے ہیں. صرف مدینے کا نام تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک حد تک اپنی اس خوشی میں شامل کریں جو آپ نے کھانا گھر میں دیتے ہیں ان کو شامل کر کے تاکہ اس کھانے سے لطف اندوز ہو سکے. لیکن یہ کہاں کی اس طریقے سے کی چیزیں آپ کو یاد ہیں, یہ شریعت کے اندر سب سے زیادہ حرام ہے. کسی اسراف کے طور پر یہ کام کرنا, کھانے کو ضائع کرنا اور 10-12 ڈشیں بنانا, یہ سب اسراف ہے اور یہ شریعت سے ہٹ کر ہے. ہم نے یہ چیزیں اگر اللہ کے دین کے ساتھ کوئی شخص اگر کرے, کوئی مسجد کو خوبصورت بنا دے, مدرسے کے ساتھ اچھا تعاون کرے تو لوگوں کو فتوے یاد آ جاتے کہ دیکھو کہ مدرسے کو کتنوں کو کر دیا. اچھا خود اتنی بڑائیاں کرتے اپنے گھروں کو سنوارتے, اللہ کے گھر کو کوئی سنوارے تو وہاں پر ان کے فتوے یاد آ جاتے. معذرت کے ساتھ اللہ کی عزت کی قسم میں یہاں پر آپ کو آج بابا کی طور فرسٹ ٹائم یہ بات عرض کر رہا ہوں. مجھے اپنی ذات کی لالچ نہیں ہے, مجھے اپنے لیے کچھ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر, اگر میں ایک ٹینٹ میں بھی رہوں نا, میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر میری وجہ سے آباد ہو جائے, میں پھر یہاں سے جاؤں تو مجھے لطف آئے. چونکہ الحمدللہ میں نے کراچی کے اندر ایک مسجد کو فرسٹ ٹائم اس کے میں نے آغاز کیا تھا. اس مسجد میں آج بھی آپ چلے جائیں, اس مسجد کا جو ہے تقریباً انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ وہی صاحب چنے کے اندر ہمارا چندہ کم ہوتا ہے, آپ لوگوں کا ذہن بنا کے چندہ دیں. 6,000 سے لے کر 20,000 تک چندہ شروع ہوا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, مسجد کے ساتھ کیا جواب کرتے ہیں. اگر ان مسجد کی کمیٹیوں کو, میں تو علامہ شرف الدین علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کہ پچھلے سابقہ مفسر تھے, وہ کہتے ہیں مسجد کے کمیٹی اور یہ دین کے جتنے ٹھیکیدار ہیں اگر قیامت کے دن یہ بخشے گئے تو سب لوگ گناہگار سارے جنت میں جائیں گے, کہ وہ یہ سب سے زیادہ اپنے مائے کے اندر توڑ پھوڑ کر کے اور طرح طرح کی بےایمانیاں کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, اپنے بڑی بڑی جگہ بناتے ہیں, جائیداد بناتے ہیں, مسجدیں ویسے ویران پڑی رہتی ہیں. مسجدوں پر یہ کیا کیا, کس نے کیا کیا؟ مسجدیں آج بھی ویران ہیں. ہمارا کام ہے, آپ کا کام ہے ان کو آباد کرنا, خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو. اب یہاں سے میں آخری بات نوٹ کرتا ہوں چونکہ میرے 8 منٹ رہ گئے. آخری بات یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری سیر کی, وہاں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں, چونکہ کوئی بھی شخص کسی کا مہمان جاتا ہے نا, یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے. جو میں آپ کو وہی بات کروں گا, میں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی ہے جس پر آپ یہ سوچیں گے یہ حدیث ضعیف ہے, یہ یعنی کہ یہ کمزور ہے. صرف وہی بات کرنی ہے جو قرآن اور حدیث میں. وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا 50 نمازوں کا. 50 نمازوں کا جب تحفہ ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازیں لے کر واپس لوٹے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیا تحفہ لائیں گے؟ عرض کی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 50 نمازیں لائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں, میری امت جو میری قوم تھی, میں تو صرف ان کو یہ کہتا تھا کہ ایک ہی نماز پڑھو بس, اور اللہ کے آگے سجدہ کرو. وہ سجدہ نہیں کرتی تھی, وہ کیا کرتی تھی, بھائی تتقنا جبل ربکم کانوا ذل. وہ ایسی ظاہر قوم تھی, وہ سجدے میں بھی جا کر اپنے ناک کو جو سجدے میں رکھتی تھی ایک آنکھ کو اوپر دیکھتی تھی. وہ کہتی تھی کہ کہیں اوپر سے پہاڑ والے پر نہ گر جائے, یعنی اتنی ایمان کی کمزور تھی. اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم تو سجدہ نہیں کرتی تھی, آپ کی قوم 50 نمازیں کیسے ادا کرے گی؟ اللہ کے نبی وہاں سے لوٹے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 45 نمازیں دی, پھر واپس آئے. اگر 5 نمازیں تک, یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے, 5 نمازیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا
5 سے بھی کام کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میری قوم میری امت 5 نمازی بھی نہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے سنایا میرے حبیب یہ پڑھے تو 5 نمازی کی لیکن ثواب 50 نمازوں کا ملے. اور اس حدیث کے آخری الفاظ کیا ہے کہ اگر انہوں نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی کر نہ سکے اللہ تعالیٰ ان کو 1 اجر دے گا اور اگر نیکی کر لی تو 10 اجر ملیں گے اور اگر برائی کا ارادہ کیا تو برائی لکھی نہیں جائے گی لیکن کر لی تو ان کو 1 برائی کا 1 ہی بدلہ ملے گا. دیکھیں کتنا رب غفور ہے کتنا رب مہربان ہے اور اس کا رسول کتنا رحمت والا ہے کیسا رسول ہمیں عطا کیا ہے کہ وہاں پر یہ سب راز و نیاز کی باتیں ہوئی امت کے لیے خوشخبریاں ہوئی جب یہ پوری سیاحت کا سفر آ کر نیچے فرش والوں کو سنایا ہر ایک نے کسی نے مانا کسی نے انکار کیا جو سب سے پہلے جس نے مانا اس کا نام ابوبکر صدیق ہے. قرآن بھی گواہ ہے حدیث بھی گواہ ہے قیامت تک ان کا نام صدیق رہے گا. سچ کی سچائی کو ماننا صدیقت کہلاتی ہے صداقت کہلاتی ہے سچائی کو نہ ماننا حجاب اور جہالت کہلاتی ہے. لہذا ہمارا کام ہے سچائی کو دوسروں تک پہنچانا اور سب سے اہم کام ہے نمازوں کی پابندی کرنا. نماز ہر شخص پر لازم ہے خواہ وہ کسی بھی جگہ پر ہو بیماری کے عالم میں بھی ہو وہ اپنی چارپائی پر نماز ادا کرے. نماز لازم ہو سکتی ہے. اس کے بعد آخری الفاظ ایک اور موضوع پر وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے ساتھ ہم نے کھانے کا اہتمام کیا ہے اس پر میں آپ کو قرآن کریم فرقان کی سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 اور 9 کی یاد رکھیے گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں لوگوں بڑے پسند ہے جو کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو خواہ وہ مسکین ہو غریب ہو یتیم ہو اور وہ کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجه اللہ یا اللہ یہ جو میں تیری مخلوق کو کھانا کھلاتا ہوں یہ میں اپنے لیے نہیں تیری رضا کے لیے کھلاتا ہوں. انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. بولا میں لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مجھے تو سب سے زیادہ بدلہ دینے والا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی جب یہ آیت پڑھ کر سناتے لوگوں کو کھانے کے متعلق تو آپ نے نام سنا ہوگا یقیناً دنیا کا سب سے بڑا سخاوت والا کون ہے جن کو لوگ حاتم طائی کہتے ہیں. حاتم طائی جو تھا وہ حضور سے پہلے دنیا سے چلا گیا تھا. حاتم طائی کا بیٹا جو تھا وہ صحابی رسول تھا حضور کے پاس تھا. اللہ کے نبی سے عرض کی اس کا نام تھا عدی بن حاتم. عدی بن حاتم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میرا باپ تو بڑا سخی تھا لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ کوئی بھوکا نہ رہے کوئی پیاسا نہ رہے لوگوں کے گھروں پر اناج مہیا کرتا تھا کیا اس کو جنت ملے گی. اللہ کے بابا نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن. اللہ کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے دنیا کے لیے دنیا میں نام رکھنے کے لیے لوگوں کو کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزتیں دے گا کہ قیامت تک لوگ اس کو سخاوت کا بادشاہ کہیں گے. یعنی قیامت تک کوئی بھی شخص آئے گا اس کا نام اس کو سخاوت کا جب بھی نام لے گا وہ کہے گا حاتم طائی بہت بڑا شخص تھا. لیکن اللہ کے بابا نے فرمایا جنت اس کے لیے جگہ نہیں ہوگی. لیکن بتاؤ کوئی شخص صرف یہ کہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو کھانا کھلاتا ہوں اس کو کتنا بڑا اجر ہوگا. یہ صرف یہ کہ جتنے بھی میں آپ کو آپ میں سے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے چھوٹے ہوں گے کچھ نہیں بھی ہے آپ ان تک پیغام پہنچائے یا آپ کے جتنے بھی مزدور طبقہ ہے آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں آپ کا سب سے عام فرض یہ آپ سب کا خیال رکھو. آپ یہاں سے شروع کرو ان سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں تمہارے گھر میں لوگ کیا کرتے ہیں ان کو چپکے سے دو خاموشی سے دے دو اور جتنا خوش ہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے عزت کرے. ان کو کھلاؤ اتنا اچھا کھلاؤ. حضرت حذیفہ غفاری فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا آپ اتنے مالدار ہیں آپ کا غلام آپ جیسے کپڑے پہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول سے سنا ہے جو اپنے غلاموں کو اپنے جیسا لباس پہنائے گا اپنے غلاموں کو اپنے جیسا کھانا کھلائے گا میں اللہ کا معبود قیامت کے دن اپنے ساتھ اس کو جنت میں داخل کروں. آپ کیا ہے سینٹ بڑے بڑے محل میں سوتے ہیں اور غریب بیچارہ بات پیٹ میں پڑا ہوا ہے. اب اس کا کیا ہوگا کیا قبر تو سب کی ایک جیسی ہے نا ہم اس قبر کے لیے کیا کیا کم از کم ہم بیچاروں کو اپنے گھر کے ساتھ چھوٹا سا الگ سے روم دے دیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے. چونکہ میرے ایسی جگہوں سے امیروں لوگوں سے بڑا واسطہ پڑا ہے لیکن ایسی جگہوں سے کم واسطہ پڑا ہے. بات بڑی کھول کر بیان کرنے والا ہوں اگرچہ میرا بھی پسماندہ علاقوں سے تعلق ہے اقتباس سے لیکن بات کھول کر کرنا یہ ہمیشہ اپنا خاص سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مالدار ہوتے ہیں نا یہ سب سے زیادہ جو ہے نا دل کے کمزور ہو جاتے ہیں بہت کم ایسے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی دل کا صبر کرے یہ جس کو بھی چاہے اپنے مال بنانے کے لیے تو کروڑ روپے خرچ کریں گے لیکن غریب کی جب بات آئے گی کہ کہیں گے تمہیں میرے ہی گھر سے مانگنے کا موقع ملا
جا کر کماؤ، یہ کرو، وہ کہے گا مجھ سے کھانا نہیں کھایا، وہ کہے گا کہ نہیں کھایا تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں اور میں کیا کروں۔ اب وہ جائیں گے بڑی بڑی منسی اچھی پارٹیاں کریں گے، لیکن وہ بیچارہ اس کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ واللہ یہ قرآن مجید میرے سامنے میرے پاس باتیں آئی ہیں، میرے سے کھول کر بیان کر رہا ہوں، کل میرا رب میرا معاوضہ نہ کرے، میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کا وارث ہوں، جب تک ہوں یہی کہوں گا کہ قرآن سے جڑ جاؤ، حضور کی نماز سے جڑ جاؤ، حضور سے محبت کرو اور اللہ کی دین کی پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا چرچا ہر جگہ میں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو ہر جگہ میں بلند رکھو اور غربا کے ساتھ ان کو کھلاتے پلاتے رہو، اپنے گھر میں پکاؤ، کسی مسجد میں پکاؤ، کسی جگہ پر پکاؤ، انشاءاللہ عز و جل یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جھانگی، محبت کی فراوانی۔